بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، کبھی آقا اپنے غلام کو یہ کہتا ہے کہ آپ اتنی رقم لاؤ، 1 لاکھ، 2 لاکھ، 3 لاکھ، مثال کے طور پر اتنے روپے لاؤ یا اتنی کرنسی لاؤ تو میں آپ کو آزاد کر دیتا ہوں، اور یہ کتابت اور یہ لکھت اس کے ساتھ ہو جاتی ہے اور وہ آگے سے قبول کر لے کہ ٹھیک ہے میں اتنی رقم لاؤں گا اور جب آپ کے ہاتھ میں دے دوں گا تو میں آزاد ہو جاؤں گا، تو اس سے وہ جو غلام ہوتا ہے اس کو گویا کہ کاروبار کرنے کی، مزدوری کرنے کی اجازت بھی مل جاتی ہے، گویا کہ اس کا قبضہ اور اس کا ہاتھ آزاد ہو جاتا ہے، لیکن اگر ابھی تک اس کی رقبہ، اس کی گردن ابھی تک وہ غلام ہی رہتی ہے جب تک کہ اس نے وہ بدل کتابت، یعنی وہ رقم جتنی آقا نے اس کو کہا ہے وہ لا کر جب تک نہیں دی۔ تو یہ والا جو سودا آقا اور غلام کے درمیان ہوتا ہے، اس کو یعنی مکاتبت یا کتابت کہتے ہیں۔ تو اسی کا نام، یعنی اس غلام کا نام مکاتب ہوتا ہے، یعنی جس کے ساتھ یہ لکھت اور کتابت ہوتی ہے، اور جو مالک ہوتا ہے اس کو مکاتب اسم فاعل کے ساتھ کہا جاتا ہے۔ تو آج ہم اس کا بیان پڑھتے ہیں اور اس سے متعلق احکامات انشاءاللہ 2 اسباق کے اندر ہم ذکر کریں گے۔ تو غلام کو مکاتب بنانے کا مفہوم آپ کے سامنے آیا، اور اس سے متعلق قرآن مجید کی ایک آیت بھی ہے کہ والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوہم ان علمتم فیہم خیرا۔ اگر آپ کے غلاموں میں سے کوئی بدل کتابت کرنا چاہتا ہو کہ میں اتنی رقم لاتا ہوں، آپ مجھے آزاد کر دیں، تو آپ اس سے بدل کتابت کر لو۔ تو یہ امر وجوب کے لیے نہیں ہے، ندب کے لیے ہے اور استحباب کے لیے ہے کہ اگر آپ کرنا چاہو تو آپ ان کے ساتھ بدل کتابت کر سکتے ہو اور مال لے کر آپ ان کو آزاد کر سکتے ہو۔ اور اس میں جو اعتاق علی مال ہوتا ہے کہ مال لے کر آزاد کرنا غلام کو، وہ بھی ہوتا ہے، لیکن وہ مکاتبت نہیں ہوتا، وہ زبانی جمع خرچ ہوتا ہے کہ مولا کہتا ہے کہ اتنے پیسے لاؤ اور تم کو میں آزاد کرتا ہوں۔ اس میں اگر غلام اس کو قبول کرے یا نہ کرے تو وہ پھر یہ ہے کہ غلام لا کر دے گا تو آزاد ہوگا، ورنہ آزاد نہیں ہوگا، لیکن اس میں باقاعدہ عقد ہوتا ہے، باقاعدہ دونوں کی رضامندی ہوتی ہے، اور بعد میں مکاتب اگر اس کے پاس پیسے وہ نہیں ہیں، وہ مطلوبہ رقم، اور وہ چاہتا ہے کہ میں اس مولا کا غلام ہی رہنا چاہتا ہوں، میں باہر نہیں نکلنا، آزاد ہونا پسند نہیں کرتا، تو یہ بھی اس کو اختیار ہوتا ہے۔ اچھا یاد رکھیں، اس کا حکم یہ ہوگا کہ مکاتب جو ہے اس کا قبضہ، اس سے مالک کا قبضہ تو ہٹ جائے گا، ظاہر ہے کبھی وہ جائے گا، مال کمائے گا، کچھ مزدوری کرے گا، لیکن ملکیت ابھی تک مولا کی رہتی ہے، اور ملکیت رہنے کی وجہ سے وہ مولا جو ہے اس سے جو بھی کام لینا چاہیے لے گا، لیکن یہ کہ یہ ابھی تک اس سے، یعنی سمجھ لیں کہ یہ مکمل طور پر ابھی غلام نہیں ہے، تو اس کا بیچنا اور اس کے ساتھ اس کا خرید و فروخت کرنا، یہ چیزیں پھر جائز نہیں ہوں گی۔ ویسے کتابت کا لغوی معنی ہوتا ہے الضم، ملانا، تو یہاں پر بھی اس کی اگر دیکھیں تو مناسبت موجود ہے کہ یہاں پر بھی غلام کی جو حریت ید ہے، یعنی اس کا ہاتھ اور قبضہ آزاد ہونا ہے، تو اس کے قبضے کی آزادی کو اس کی رقبہ کی آزادی کے ساتھ ملایا جاتا ہے کہ شروع میں اس کا قبضہ وہ مولا کی قبضے سے وہ نکل جاتا ہے کہ وہ جاتا ہے کماتا ہے، اور بعد میں جب جا کر وہ مال لا کر مولا کو دیتا ہے تو پھر اس کی رقبہ بھی آزاد ہو جاتی ہے، تو اس کے ید یعنی قبضے کی حریت کو اس کی رقبہ کی حریت کے ساتھ ملانا ہوتا ہے بدل کتابت ادا کر کے، تو اسی لیے اس کو بھی مکاتبت یا کتابت کہا جاتا ہے۔ وَإِذَا كَاتَبَ سے ہم چونکہ اس پورے کتاب المکاتب میں 20 چیزیں پڑھیں گے، تو اب سب سے پہلے ارکان الکتابت ہے جی، کہ بدل کتابت، اور جب ہم غلام کے ساتھ کتابت کریں گے تو اس کے ارکان کیا ہونے چاہیے، تو وہ ذکر کیے جائیں گے۔ وَإِذَا كَاتَبَ
مولا عبدہ او امتہ علی مال شرطہ علیہ، جب مولا اپنے غلام یا اپنی باندی کے اوپر مال کی شرط لگا کر اس کے ساتھ کتابت کر لے، وقبل العبد ذلک العقد، اور غلام بھی اس عقد کو قبول کر لے، سارا مکاتباً، تو یہ مکاتب ہو جائے گا۔ تو یہ اس کے ارکان ہیں جی۔ وَيَجُوزُ أَن يَشْتَرِطَ الْمَالَ حَالًا، اور آگے یہ ہے کہ مال کو ابھی فوراً ادائیگی کی شرط بھی لگا سکتا ہے کہ ابھی دیں گے تو آپ آزاد ہوں گے ورنہ آزاد نہیں ہوں گے۔ وَيَجُوزُ مُؤَجَّلًا وَمُنَجَّمًا، اور یہ بھی جائز ہے کہ اس کی قسط متعین کر دی جائے کہ مہینے میں اتنی قسطیں آپ نے دینی ہیں، اور آپ جب قسطیں مکمل ہوں گی تو آپ آزاد ہو جائیں گے، تو یہ ہو جائے گا جی۔ اس کے بعد ہے جی کہ کتابت کی اہلیت کس کس کو ہونی چاہیے، تو وہ ذکر کی جا رہی ہے دوسرے نمبر پر اس کتاب کے اندر کہ وَيَجُوزُ کتابۃ العبد الصغیر اذا کان، کہتے ہیں کہ چھوٹا غلام جو ہے، نابالغ غلام ہے، اس کے ساتھ بھی بدلے کتابت کر سکتے ہیں۔ کب؟ جب اذا کان یعقل الشراء والبیع، بشرط کہ وہ بے اور شراء کو سمجھتا بھی ہو، کہ آگے جا کر کچھ کاروبار کرنا، خریدنا بیچنا، تو ان چیزوں کو سمجھ رہا ہو تو تب جا کر اس کے ساتھ بدلے کتابت کر سکتے ہیں۔ اگر ان چیزوں کو نہیں سمجھ رہا تو وہ پھر کہاں سے لا کر مال دے گا، اس لیے یہ ضروری ہے۔ تیسرے نمبر پر بات ہم کرتے ہیں، اب کتابت کے احکامات شروع کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ وَإِذَا صَحَّتِ الْكِتَابَةُ، جب کتابت کا عقد درست ہو گیا تو خرج المکاتب من ید المولا، عن ید المولا، مولا کے قبضے سے مکاتب تو نکل جائے گا، لیکن ولم یخرج من ملکی، اس کی ملکیت سے ابھی تک نہیں نکلے گا، ملکیت ابھی تک مولا کی اس کے اوپر برقرار رہے گی۔ فیجوز، لہٰذا حکم ابھی پھر یہ نکلے گا کہ لہ البیع والشراء والسفر، لہٰذا اس مکاتب کے لیے چونکہ وہ قبضے سے نکل چکے ہیں کہ بے شراء کرنا اور آگے جا کر سفر کرنا، مزدوری کے لیے جانا، یہ سب جائز ہو جائے گا۔ لیکن ولا یجوز لہ التزویج، لیکن اس کے لیے شادی کرنا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ شادی جو ہوتی ہے دوسری کتابوں میں ہے تزوج، تزوج کا معنی ہوتا ہے خود شادی کرنا، اور یہاں پہ ہے بھی یہی۔ تو ظاہر شادی کرنا یہ کاروبار کے قبیل سے نہیں ہے، اس میں پیسہ جاتا ہے آتا تو نہیں ہے، تو اس لیے اس طرح کا کام کرتے ہوئے جس میں مال اس سے جائے اور بدلے کتابت میں تاخیر ہو، یہ جائز نہیں ہوگا۔ ہاں الا ان یأذن له المولا، اگر مولا اجازت دیتا ہے کہ چلو شادی آپ کر سکتے ہیں تو پھر شادی کرے۔ ولا یہب، اور اسی طریقے سے بہت زیادہ لوگوں کو گفٹ دیتے ہوئے مال کو ضائع نہ کرے، کیونکہ گفٹ دینے میں ظاہر مال لگتا ہے، تو اس لیے وہ بہت زیادہ نہ دے۔ ولا یتصدق، اور بہت زیادہ مال جو ہے وہ صدقہ بھی نہ کرے، کیونکہ اس سے تو بدلے کتابت میں تاخیر ہوگی۔ ہاں الا بالشیء الیسیر، الا یہ کہ تھوڑی بہت جو چیز ہے وہ دے سکتا ہے، ظاہر کاروبار کا حصہ ہے کہ گاہک کو چائے وغیرہ پلا دی یا کچھ ہلکا پھلکا گفٹ دے دیا۔ ولا یتکفل، اور کفیل ذمہ دار کسی کا نہیں بنے گا، ظاہر اس میں پھر مال اس نے دوسری کی طرف سے دینا ہوتا ہے، یہ نہیں بنے گا۔ فَإِنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ مِّنْ أَمَةٍ لَهُ دَخَلَ فِي كِتَابَتِهِ، آگے یہ کہ اگر اس نے کوئی باندی خریدی تھی اور اس باندی سے اس کا بچہ پیدا ہو گیا، تو یعنی اس نے باندی سے ہم بستری کی، اس سے بچہ پیدا ہو گیا اس کا، تو کہتے ہیں کہ یہ جو بچہ ہے، کیا یہ بچہ بھی اپنے باپ کے ساتھ بدلے کتابت میں وہ شریک ہوگا، یعنی یہ بچہ بھی اس کے ساتھ مکاتب ہوگا؟ تو کہتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ اس بچے کو بھی اس بدلے کتابت میں باپ کے تابع کیا جائے، اور وہ بچہ بھی باپ کے ساتھ مکاتب ہی رہے گا۔ جب یہ بدلے کتابت ساری ادا ہو جائے گی تو پھر بچہ بھی آزاد ہو جائے گا۔ وکانا حکمہ، کہتے ہیں کہ اس کا بچے کا حکم مثل حکم ابی ہی، اس باپ کے حکم کی طرح ہے۔ وکسبہ لہ، اور جو اس کی باپ بچے کی بعد میں مزدوری ہوگی وہ مزدوری بھی باپ کی ہوگی۔ یعنی ظاہر ہے کہ جو خیر الابوین ہیں اس میں یعنی آزادی جہاں سے بچے کو مل رہی ہو تو اس کا اعتبار اگر کریں تو نسب بھی باپ کی طرف ثابت ہوتا ہے، اور آزادی بھی جو ہے وہ اسی طرح سے بدلے کتابت ادا کر کے یہ بچے کو مل سکتی ہے، تو اس لیے بچے کو باپ کے حکم میں یہاں پہ کیا جائے گا۔ تو چونکہ بچے کی جتنی مزدوری ہوتی ہے وہ باپ ہی کی ہوتی ہے، تو اس لیے اس حکم کی وجہ سے بھی بچے کو یہاں پہ مزدوری کے جو وجہ ہے اس وجہ سے باپ کے تابع کر دیا جائے گا۔
آگے یہ ہے کہ غلام اور باندی دونوں آپس میں میاں بیوی ہوں، ان کی شادی کروا دی ہو مولا نے اپنے غلام اور اپنی باندی کی آپس میں، اور پھر ان دونوں کو مکاتب بنا دیا، تو اس صورت میں پھر کیا حکم ہوگا؟ تو فرماتے ہیں کہ فَإِن زَوَّجَ الْمَوْلَى، مولا نے شادی کروا دی اپنے غلام کی منامتی اپنی باندی سے، ثم کاتبہما، پھر دونوں کو مکاتب بنا دیا، فولدت، مکاتب بنانے کے بعد پھر باندی کا بچہ پیدا ہوا، منہ، اسی غلام سے جو مکاتب بھی بنا دیا گیا، ودخل فی کتابتہا، کہتے ہیں دخل فی کتابتہا وکان کسبہ لہا، اس صورت میں کہتے ہیں کہ جب دونوں کو یعنی باندی کو اور اس کا شوہر غلام دونوں کو مکاتب بنایا ہے تو بچہ جو پیدا ہوا ہے، تو اب بچہ جو ہے وہ کس کی بدلے کتابت، باپ کی پہلے مل کر اس کے ساتھ ادا کرے یا ماں کی؟ تو کہتے ہیں یہاں پر کہتے ہیں کہ یہ وہ ماں کے تابع ہو جائے گا، اور اس کی جو کتابت ہوگی، اس کی جو مزدوری ہوگی، وہ مزدوری وہ ماں کی ہوگی اور باپ کی نہیں ہوگی، کیونکہ آزادی میں اور غلامی میں بچہ جو ہوتا ہے وہ ماں کے تابع ہوتا ہے، اور اس لیے یہاں پر بھی اس کو ہم ماں کے تابع کر دیں گے۔ اوپر چونکہ ماں کو مکاتب بنایا نہیں تھا تو اس لیے وہ باندھی ہی تھی، تو اس لیے ہم نے باپ کے تابع کر دیا تھا، لیکن یہاں پہ چونکہ ماں کو بھی مکاتب بنا دیا گیا ہے، اس لیے یہاں پہ ماں کے تابع کرنا زیادہ راجح معلوم ہوتا ہے۔ وَإِنْ وَطِيَ الْمَوْلَى، اگر مولا ہم بستری کر لے مکاتبتہ ہو اپنی مکاتبت سے، تو ظاہر ہے کہ اس میں یہ کہ جب ایک دفعہ مکاتبت کا عقد ہو جاتا ہے تو اس وقت باندی ہو یا غلام ہو وہ اس طریقے سے ہو جاتے ہیں گویا کہ ایک طرح کے اجنبی ہیں، اب انہوں نے جانا ہے باہر مال کمانا ہے، مزدوری کرنی ہے، اپنا بدلے کتابت ادا کرنا ہے، تو اس صورت میں اگر مولا اس کے ساتھ تصرف کرے گا تو تصرفات کے اوپر مولا پر پابندی تھی کہ یہ نہ کرے، اور دوسرے کہ مکاتب باندی ہو یا مکاتب غلام ہو، اس کی کمائی کے اندر بھی اور اس کی جان کے اندر بھی مولا اجنبی کی طرح ہے، تصرف کرنے کا اس کو حق نہیں ہے۔ جب یہاں پہ کرے گا تو لہٰذا لازم العقر، باندی کا جو مہر ہوتا ہے عقر، وہ اس کے اوپر لازم ہو جائے گا۔ وَإِن جناح، اگر جنایت کوئی کر لیتا ہے مولا باندی کے اوپر، علیہ او علی ولدی، اس کے بچے پر، لزمت الجنایت، اور وہ جنایت کا جتنا بھی عرش آتی ہے اس کی جتنی دیت ہوتی ہے وہ دینی پڑے گی۔ وَإِنْ أَتْلَفَ مَالًا لَهَا غَرِمَهُ، اور اگر اس کا کوئی مال ضائع کر دیا مولا نے، تو ظاہر ہے کہ اس مال میں اس کا تصرف کرنے کا حق نہیں تھا، کر دیا تو یہ ضامن ہوگا، غریمہ اس کا تاوان دینا پڑے گا۔ وَإِذَا اشْتَرَى الْمُكَاتَبُ أَبَاهُ، مکاتب اگر اس طرح کرتا ہے کہ اپنے قریبی کسی رشتہ دار کو خرید لیتا ہے، تو ظاہر ہے کہ من ملک ذا رحم محرم من عتق علیہ ہے کہ جو آدمی اپنے قریبی ذی رحم محرم کا اگر وہ مالک بن جاتا ہے تو وہ فوراً آزاد ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر اگر مکاتب اپنے باپ غلام کو خرید لیتا ہے، اب ابنہ، یا اپنے بیٹے غلام کو خرید لیتا ہے، تو کیا وہ آزاد ہو جائیں گے؟ تو چونکہ مکاتب خود ابھی تک آزاد نہیں ہوا، لہذا اس کے خریدنے سے یہ آزاد بھی نہیں ہوں گے، لیکن یہ کہ اس کے ساتھ بدلے کتابت میں یہ شریک ہو جائیں گے۔ دخل فی کتابت ہی، کہتے ہیں کہ یہ اس کی باپ ہے یا بیٹا ہے جس کو اس نے خریدا ہے، وہ اس کی بدلے کتابت میں، جو کہ ان کو اب تو آزادی مل چکی ہے، اب چاہیے کہ جس کی وجہ سے ان کو آزادی ملی ہے اس باپ یا بیٹے کو، تو اس کو بھی وہ خود مل کر چھڑائیں اور بدلے کتابت مل کر ادا کریں۔ دخل فی کتابت ہی، لہذا بدلے کتابت میں وہ بھی داخل ہو جائیں گے۔ وَإِنِ اشْتَرَى أُمَّ وَلَدِهِ مع ولدها، اگر کسی مکاتب نے اپنی ولد کو خرید لیا اس کے بچے کے ساتھ، تو کہتے ہیں کہ وہ بچہ دخل ولدها فی الکتابتی، وہ بچہ بدلے کتابت میں داخل ہو جائے گا۔ ولم یجوز لہ، اور جائز نہیں ہے اس کے لیے بیعھا، اس مکاتبہ باندی کا بیچنا، کیونکہ اب وہ خرید لی ہے اس نے اور وہ پہلے سے اس کی ولد بھی ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ولد سے جب بچہ وہ منسوب کر دیا گیا باپ کی طرف اور اس کے ساتھ بدلے کتابت میں وہ شریک ہو گیا، تو اب بچہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ بھی مکاتب بن گیا ہے، تو اب باندی جو ہے وہ ولد گویا کہ ایک طرح کی نہیں رہی، اس کو آزاد کر دینا چاہیے، یا اس کو بیچنا، یعنی اس کو بیچنا یا اس کو آگے اس سے غلاموں والے سلوک اس کے ساتھ کرنا یا باندیوں والا، وہ تو درست ہونا چاہیے۔ لیکن صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں، اب بھی وہ ایسا نہیں کر سکتی، کیونکہ آتقہا ولدہا والا جو حکم ہے کہ اس کے بچے نے اس کو آزاد کر دیا، تو اس صورت میں یہ ولد ہی رہے گی۔
وَإِنِ اشْتَرَى ذَا رَحْمٍ مَحْرَمٍ مِّنْهُ لا ولاد لہو لم يدخل فی کتابتہ عند ابی حنیفہ۔ لا ولاد لہو یہاں پہ لی اولاد نہیں ہے بلکہ لا ولاد لہو ہے، کہ اگر کسی نے اس طرح کیا کہ اپنے زیرہ محرم رشتہ دار کو خریدا، لیکن وہ رشتہ دار ایسا ہے کہ لا ولاد لہو یعنی ولادت والا رشتہ نہیں ہے، یعنی نہ اس کے باپ دادا میں سے کوئی ہے یا نہ ہی اس کے کوئی بیٹے پوتے میں سے کوئی ہے، یعنی یہ ولادت کا رشتہ ہوتا ہے جس سے یہ پیدا ہوا ہے یا ان سے جو پیدا ہوا ہے۔ البتہ بھائی ہیں یا ارد گرد اس طریقے سے بہنیں ہیں، اس طریقے سے کسی زیرہ محرم رشتہ دار کو اس نے خریدا ہے، وہ غلام تھا، کہتے ہیں کہ وہ اس کے بدلے کتابت میں داخل نہیں ہوگا، اور صاحبین کہتے ہیں کہ ہوگا، لیکن امام صاحب فرماتے ہیں کہ وہ اس کی ولادت میں داخل نہیں ہوگا، بلکہ وہ جو اس سے پیدا ہونے والی جو آگے اولاد ہے، جیسے بیٹا ہے یا اس کا جو جس سے یہ پیدا ہوا ہے باپ ہے، وہ اس کے بدلے کتابت میں شامل ہوں گے۔ وَإِذَا عَجَزَ الْمُكَاتَبُ عَنْ نَجْمٍ، اب یہ ہے کہ اگر مکاتب بدلے کتابت سے عاجز آ جائے تو پھر کیا حکم ہوگا؟ کہتے ہیں کہ اگر مکاتب عاجز آ جائے عن نجم یہ قسط ادا کرنے سے، نظر الحاکم الی حالہ، حاکم اس کے حال کے بارے میں ذرا غور و فکر کرے گا کہ کیا یہ بدلے کتابت دینے کا حال ہے بھی یا نہیں ہے، ایک دم سے اس کو عاجز نہیں قرار دے گا بلکہ تھوڑا غور کرے گا۔ وَإِنْ كَانَ لَهُ دَيْنٌ، پس اگر اس کا کوئی کسی کے اوپر قرضہ ہے اس مکاتب کا، یقبضہ جس کے اوپر وہ قبضہ کرے گا، او مال یا کوئی اور مال ہے یقدم علیہ جو اس کے اوپر واپس لوٹا دیا جائے گا انہی دنوں میں، اور جس کے ذریعے سے پھر وہ بدل کتابت ادا کر دے گا، تو کہتے ہیں لم یعجل فی بتعجیزہ، تو حاکم جو ہے وہ اس مکاتب کو عاجز نہیں قرار دے گا بدل کتابت سے، دوبارہ غلام نہیں قرار دے گا۔ وانتظر الی علیہ الیومین او الثلاثۃ، 2 دن یا 3 دن تک وہ انتظار کرے گا اس کا تاکہ وہ مال لے کر کہیں سے آ جائے۔ وَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَجْهٌ، اگر کوئی بھی سبب مال کے ملنے کا نہ ہو، وطلب المولا، اور مولا یہ مطالبہ کر رہا ہو تعجیزہ کہ اس کو عاجز قرار دے دیا جائے اور اس کو دوبارہ میرا غلام ہی رہنے دیا جائے، تو عجزہ الحاکم، حاکم اس کو پھر عاجز قرار دے دے گا، فسخ الکتابت، اور بدل کتابت کو ان کے درمیان فسخ کر دیا جائے گا۔ تو اس طریقے سے غلام جو ہے دوبارہ مکاتب وہ غلام بن جائے گا۔ البتہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لا یعجزہ، اس کو عاجز نہیں قرار دے گا، حتی یوالیہ یتوالا علیہ نجمان، 2 قسطیں پے در پہ اس کے اوپر ہو جائیں تو پھر اس کو عاجز قرار دے گا۔ اس سے پتہ چلے گا کہ اچھا اب اس نے 2 قسطیں لگاتار نہیں دی تو لگتا ہے یہ ہے کہ یہ عاجز آ گیا ہے، تو پھر اس کو عاجز قرار دے دیا جائے گا۔ وَإِذَا عَجَزَ الْمُكَاتَبُ، جب وہ مکاتب جب عاجز ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ کہتے ہیں کہ عاد الی حکم الرق، تو پھر وہ غلامیت والے حکم میں آ جائے گا، پھر مولا اس کے ساتھ وہی غلاموں والے سلوک کرے گا۔ وکان ما فی یدہ من الاکتساب لمولاه، اس کو حکم میں سے ایک حکم یہ بھی ہے کہ اس کے ہاتھ میں جتنی بھی مزدوری ہے وہ مولا کی ہو جائے گی۔ وامات المکاتب وله مال لم تنفسخ الکتابۃ، یہاں سے یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ اگر ایسا ہو کہ مولا تو زندہ ہے لیکن یہ کہ وہ غلام جو ہے وہ فوت ہو گیا ہے، اگر غلام فوت ہو گیا ہے تو یعنی جس کو مکاتب بنایا تھا تو اس میں چند صورتیں ہوں گی۔ ایک صورت یہ ہوگی کہ وہ مکاتب غلام تھا، وہ فوت ہوا ہے تو اس نے پیچھے بدلے کتابت کا مال چھوڑا ہے، اور جتنا بدلے کتابت تھی اتنا ہی مال وہ چھوڑ کر مر گیا ہے، ایک صورت تو یہ ہے۔ اور دوسری صورت پھر یہ ہوگی کہ اس نے پیچھے مال تو نہیں چھوڑا لیکن ایک بیٹا چھوڑا ہے، تو پھر وہ بیٹا جو ہے وہ بدلے کتابت میں، ہم نے پہلے کہا ہے کہ باپ کی بدلے کتابت میں شامل ہوگا۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اس نے ایک بیٹا اپنا تو نہیں لیکن ایسا ایک بچہ چھوڑا ہے کہ جو بدلے کتابت کے اندر اس کو خریدا گیا تھا، تو اب اس کا کیا حکم ہوگا؟ تو یہ 3 صورتیں یہاں پہ ذکر کی جائیں گی۔ کہتے ہیں کہ بدلے کتابت تو مکاتب کے مرنے سے وہ ختم نہیں ہوگی، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس نے کچھ مال وغیرہ چھوڑا ہو، تو ہم اس کو مرنے سے چند سیکنڈ پہلے ہم اس کے اوپر حکم لگا دیں کہ یہ آزاد مرا ہے، کیونکہ مال چھوڑ کر مرا ہے یا بیٹا چھوڑ کر مرا ہے، تو پھر جب آزاد ہوگا تو پھر اس کی میراث بھی جاری ہوگی، پھر اس کے موت کے بعد اس کے اوپر جو احکامات ہوں گے وہ آزادوں والے پھر نافذ کیے جائیں گے۔ تو اس ضرورت کے پیش نظر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ مولا جو مرا ہے، مکاتب جو مرا ہے وہ
غلام ہونے کی حالت میں مرا ہے، تو اس میں یہ 3 صورتیں دیکھ لیں۔ کہتے ہیں کہ کتابت فسخ نہیں ہوگی، وقضی ما علیہ من مالہ وحکم بعتقہ فی آخر جزء من اجزاء حیاتہ، کیونکہ اس نے مال چھوڑا ہے تو کہتے ہیں کہ اس کے مال میں سے فیصلہ کر دیا جائے گا جو کچھ اس کے اوپر لازم تھا بدلے کتابت میں سے، اور اس کی آزادی کا حکم لگا دیا جائے گا فی آخری جزء من اجزاء حیاتہ، اس کی زندگی کے آخری جز میں۔ وما بقیہ، اور جو باقی مال بچے گا، ظاہر ہے کہ ہم اسی وجہ سے تو اس کے اوپر آزادی کا حکم لگا رہے تھے کہ جو مال اس کا ہوگا پھر وہ اس میں میراث جاری ہوگی، فهو میراث لورثته ویعتق اولادہ، اس کی ورثہ کے لیے ہوگی، وہ میراث بنے گی، اور اس کے جو بچے ہیں وہ سارے کے سارے آزاد ہو جائیں گے۔ وَإِلَّمْ يَتْرُكْ وَفَانٍ، دوسری صورت یہ کہ اس نے مال نہیں چھوڑا، وَتَرَكَ وَلَدًا، ایک بچہ چھوڑا ہے، مولودًا فی الکتابتی، جو بدل کتابت کے دوران پیدا ہوا ہے، کہتے ہیں کہ وہ بچہ پھر باپ کی بدل کتابت میں داخل ہوگا، شامل ہوگا، لہٰذا وہ صحیح کرے گا باپ کی بدل کتابت میں فی کتابتی ابیہ اعلیٰ نجومہ، اس کی قسطوں کی بقدر جتنی قسطیں ماہانہ طے ہیں تو وہ دیتا رہے گا۔ فَإِذَا أَدَّى، جب وہ ادا کر دے گا، حَكَمْنَا بِعِتْقِ أَبِيهِ، اس کے باپ کی آزادی کا ہم فیصلہ کر دیں گے، قبل موتی، اس کی موت سے پہلے وَعَتَقَ الْوَلَدُ، لہذا بچہ بھی آزاد ہو جائے گا۔ تیسری صورت یہ کہ وَإِن تَرَكَ وَلَدًا، اگر اس نے ایک ایسا بچہ چھوڑا ہے، مشترن فی الکتابتی، جو بدل کتابت کا جب ضمانت بدل کتابت حاصل کرنے کا زمانہ یعنی مکاتبت کا زمانہ تھا مکاتب کا، تو اس دوران اس نے خریدا ہے، تو اس صورت میں وہ جو بچہ ہے، چونکہ اب وہ نسب تو اس سے ثابت ہے یا نہیں وہ تو الگ بات ہے، لیکن یہ کہ اب اس بچے سے کیا وہ بچہ یہ مکاتب کی بدل کتابت میں شامل ہوگا، تو کہتے ہیں کہ اس بچے کو کہا جائے گا اما ان تؤدی الکتابۃ حالا، یا تو آپ بدل کتابت ابھی بھی ادا کر دیں، وَإِلَّا رُدِدتَ فِي الرِّقِّ، یا تو پھر آپ کو دوبارہ غلامی کے اندر ڈال دیا جائے گا، تو اس لیے اس بچے کو جب تک وہ بدل کتابت ادا نہیں کرے گا تو اس وقت تک اس بچے کو آزاد نہیں کیا جائے گا۔ وَإِذَا كَاتَبَ الْمُسْلِمُ عَلَىٰ عَبْدَهُ عَلَىٰ خَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ أَوْ عَلَىٰ قِيمَةِ نَفْسِهِ، اس ہوا کہ ایک مسلمان مالک نے اپنے غلام کو مکاتب بنایا، اور اس کو مکاتب بنانے کی صورت میں اس کے ساتھ جو بدل کتابت کیا ہے وہ مال نہیں ہے، ایسی چیز کے اوپر اس نے اس کو مکاتب بنایا ہے۔ مثال کے طور پر اس کو جو ہے خمر اور خنزیر کا کہا کہ تم یہ لے کر آؤ، یا اپنی جو قیمت ہے اس قیمت کے اوپر آپ کے ساتھ بدل کتابت کرتا ہوں، تو ظاہر ہے کہ یہ قیمت بھی اس کی مجہور ہے، اور خمر خنزیر کا تو انسان مالک نہ خود بن سکتا ہے نہ کہ دوسرے کو مالک بنا سکتا ہے مسلمان، اس لیے یہ بدل کتابت تو یہ پوری جو کتابت کا عقد ہے یہ فاسد ہو جائے گا۔ فرمایا کہ فالکتابۃ فاسدۃ، البتہ چونکہ اسی کی اندر بدل کتابت جو طے ہوا ہے جو کہ مال نہیں ہے، اگر وہ دے ہی دیا مکاتب نے، ادى الخمر والخنزیر عتق، آزاد تو ہو جائے گا، ظاہر ہے کہ وہ ایک عوض تو ہے، اگرچہ وہ حرام ہے لیکن آزادی نافذ ہو جائے گی۔ ولزمہ ان یسعى فی قیمتہ، پھر لازم ہوگا قیمت کی صورت میں، اگر غلام نے یہ کہا کہ میں اپنی قیمت دے کر آزاد ہونا چاہتا ہوں، تو قیمت تو موجود تھی، کتابت فاسد تھی، لیکن اس کے باوجود اس نے کہا کہ میں اپنی قیمت میں صحیح کرنا چاہتا ہوں، تو لہٰذا وہ قیمت جو ہے وہ اس کے اوپر لازم ہوگی کہ اس کے اندر وہ صحیح کرے اور اپنی قیمت لا کر دے دے۔ قیمت میں کیا کیا جائے گا؟ کہتے ہیں کہ ولا ينقص من المسمى، اگر انہوں نے کوئی متعین کیا ہے تو اس مسمى سے کم نہیں کیا جائے گا، اگرچہ وہ کہتا ہے کہ میری قیمت جو ہے وہ مثلا 2 لاکھ روپے ہے، اور انہوں نے متعین اگر 2.5 لاکھ کیا تو پھر 2.5 لاکھ دینا پڑے گا، مسمى سے کم نہیں کیا جائے گا۔ وزاد، کہتے ہیں وَيُزَادُ عَلَيْهِ إِذَا زَادَتْ قِيمَتُهُ عَلَيْهِ، اگر اس کی قیمت زیادہ ہو، مثال کو اس کی قیمت 3 لاکھ ہے اور جو متعین کیا ہے وہ 2.5 لاکھ ہے، تو پھر 2.5 لاکھ نہیں دینا پڑے گا، 3 دینا پڑے گا، یعنی زیادہ کیا جائے گا، کیونکہ یہاں پہ مکاتب بھی چونکہ وہ اس کو خوف ہے کہ اگر میں اپنی قیمت نہیں دے سکوں گا تو پھر ہو سکتا ہے کہ میں غلام ہی رہوں، اور وہ دوسرے کہ وہ خوشی سے بھی دے گا، کیونکہ اس کو خوشی ہے آزادی کی، تو وہ ضرور دے گا، اس لیے یہاں پہ زیادتی کی جائے گی لیکن کمی نہیں کی جائے گی۔ وَإِنْ كَاتَبَهُ عَلَىٰ حَيَوَانٍ غَيْرِ مَوْصُوفٍ، اگر مکاتب بنایا ہے غلام کو ایسے حیوان کے اوپر جس کی صفت بیان نہیں کی بلکہ اس کو مجهول چھوڑ دیا ہے، تو ایسے غلام کے ساتھ اگر کر دیا ہے تو اس صورت میں بھی کہتے ہیں کہ بدل کتابت تو درست ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر یہ کہا کہ آپ کو ایک بھینس دوں گا، لیکن یہ بھینس کا وصف بیان نہیں کیا کہ
کس طرح کی ہو، کتنے عمر کی ہو، یہ ذکر نہیں کیا۔ تو کہنے فل کتابت جائزتن، بدل کتابت جائز ہے، یعنی عقد بھی کتابت کا جائز ہے، اور اس کے بعد پھر درمیانی جو ہوگی وہ دینی پڑے گی۔ وَإِنْ كَاتَبَهُ عَلَىٰ ثَوْبٍ، اگر کسی کپڑے کے اوپر کہا کہ میں کپڑے کا سوٹ آپ کو دوں گا، اگرچہ نام تو لے لیا کہ مثلا کرنڈی دوں گا یا کھدڑ دوں گا، لیکن یہ کہ کھدڑ میں بھی بہت ساری قسمیں ہیں اور کرنڈی میں بھی بہت ساری قسمیں ہیں، یعنی مثال کے طور پر کپڑے کی ایک قسم کے اندر پھر نیچے بہت ساری ورائٹی ہیں، تو البتہ اگر ایک ہی کمپنی کا نام دے دیے کہ اس کمپنی کا کپڑا میں آپ کو دوں گا تو پھر تو کپڑا متعین ہو جائے گا، لیکن ویسے عام طور پر کپڑے کے اندر کافی تفاوت ہوتا ہے۔ لم یسمی جنسہ، اس کی جنس متعین نہیں کی، یعنی کمپنی کا ذکر نہیں کیا، لم یجز، جائز نہیں ہے۔ وَإِنْ أَدَّاهُ، اگر کوئی کپڑا دے بھی دیا پھر بعد میں مکاتب نے، تو لم یاتق، وہ آزاد نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں پہ گویا کہ کپڑے کی جنس ہی متعین نہیں ہے۔ تو اس سبق کو یہاں پہ روک لیتے ہیں، انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر ہم اس کتاب المکاتب کو مکمل کر دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔